بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ہماری آج کی حدیث کا موضوع ہے صدقہ اور خیرات۔ ہماری آج کی حدیث کچھ اس طرح سے ہے: اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اتقوا النار ولو بشق تمرہ۔ اس حدیث کا ترجمہ ہے: جہنم کی آگ سے بچو، خواہ کھجور کے ایک ٹکڑے ہی کو صدقہ و خیرات کر کے۔ پیارے بچوں، یہ حدیث صحیح البخاری کی 1417 نمبر 1417 نمبر ہے۔ پیارے بچوں، اس حدیث کے ساتھ جو کہانی آج ہم پڑھیں گے وہ ہے مہمان۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے ہم آج کی اس حدیث کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں۔ اس حدیث میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ کرنے کی تلقین کی ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ چاہے کھجور جتنی چھوٹی سی چیز ہو، اس کو صدقہ کرنے سے بھی ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، قیامت کے روز ہمیں ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی بہت ضرورت ہوگی، کیونکہ انجانے میں ہم چلتے پھرتے نہ جانے کتنے ہی گناہ کر بیٹھتے ہیں جن کا ہمیں علم بھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہمارا گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے۔ لیکن پیارے بچوں، اگر ہم چھوٹی چھوٹی سی نیکیاں کرتے رہیں گے تو اس سے ہمارا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے۔ ہمارے پیارے نبی کے صحابہ ہمیشہ کوشش کرتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، اور اس کے لیے وہ بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرتے رہتے تھے، یہاں تک کہ بعض اوقات اپنے کھانے اور ضرورت کی چیزوں کو بھی صدقہ کر دیتے تھے۔ پیارے بچوں، انہی میں ایک صحابہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی تھے۔ ایک دفعہ ایک شخص کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے کھانا کھلانے کے لیے اپنے گھر لے آئے۔ جب وہ گھر پہنچے تو انہوں نے اپنی بیوی سے کھانا لگانے کے لیے کہا، لیکن ان کی بیوی نے ان کو بتایا کہ گھر میں صرف اتنا کھانا ہے کہ جس کو صرف ایک شخص پیٹ بھر کر کھا سکتا ہے۔ اب معاملہ یہ تھا کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا تو کھانا خود کھاتے یا پھر اپنے مسلمان بھائی کو پیش کر دیتے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بہتر سمجھا کہ وہ کھانا مہمان کو کھلا دیں، لیکن چونکہ مہمان کے ساتھ خود بھی بیٹھنا پڑتا ہے، اسی لیے انہوں نے اپنی بیوی کو کہا کہ جب ہم کھانا کھانے لگیں گے تو آپ چپکے سے چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے سے بجھا دینا تاکہ اندھیرا ہو جائے اور ہم کھانا کھا لیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے دسترخوان پر کھانا رکھ کر چراغ بجھا دیا۔ کمرے میں اندھیرا ہو گیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہمان کو ظاہر کیا کہ وہ بھی کھانا کھا رہے ہیں، لیکن انہوں نے ایک لقمہ بھی نہیں کھایا، بلکہ خالی منہ سے کھانے کی آواز نکالتے رہے۔ اس طرح سے مہمان نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، لیکن حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی بھوکے پیٹ سو گئے۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابو طلحہ کا یہ اظہار بہت پسند آیا۔
انہوں نے ایک فرشتے کو بھیج کر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے بارے میں بتا دیا۔ اگلے دن جب ابو طلحہ پیارے نبی کے پاس گئے تو وہ مسکرا رہے تھے اور کہنے لگے کہ ابو طلحہ، رات والے مہمان کی بات آپ خود سب کو بتائیں گے یا میں بتاؤں؟ اس پر حضرت ابو طلحہ بھی مسکرانے لگے۔ ہمارے نبی نے اس بات پر ابو طلحہ کو جنت کی خوشخبری سنائی۔ تو پیارے بچوں، کھانا کھلانا سب سے بہترین صدقہ ہوتا ہے، اس لیے آپ بھی ہمیشہ اپنے لنچ باکس میں سے یا کھانے والی کوئی بھی چیز کسی کے ساتھ شیئر کر سکتے ہو اور چھوٹی چھوٹی سی نیکیاں جمع کر کے ایک بہت بڑا نیکیوں کا پہاڑ جمع کر سکتے ہو۔ پیارے بچوں، آپ نے اس حدیث کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے اور اس پر پورا عمل کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد اس حدیث کو اپنے دوستوں، اپنے دادا دادی، اپنے ماما بابا اور دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے۔ پیارے بچوں، پھر ملیں گے ایک پیاری سی حدیث اور ایک مزے کی کہانی کے ساتھ۔ تب تک اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔